پیشانی عبداللہ میں چمکتا ہوا نور محمد دیکھا تو وہ حضرت سیدنا عبداللہ کے مخالف ہو گئے اور انہوں نے مدینے میں جناب سیدنا حضرت عبداللہ علیہ السلام کا قتل کیا ہے، شہید ہوئے ہیں۔ اور تاریخ لکھنے والا لکھتا کیا ہے جی حضور کی والد بہت اچھی تھی، واہ تیری بخیلی، حضور کے خاندان سے اگر تم عداوت کرنے پہ آ جاؤ تو ان کے چاچا جو 8 سال سے 42 سال تک حفاظت کرتے ہیں، حضرت سیدنا ابو طالب علیہ السلام کو ولی اللہ نہیں مانتے؟ آج کائنات کے سارے ولی اللہ لے آؤ، ابھی بعد میں ایسا ہے، پہلے کائنات کا ایک بڑا ولی سیدنا ابو طالب علیہ السلام کی ولی ہے، جن کی تاج ولایت مکہ کی سرزمین کے کالے بدروں پر چمکی، سب سے پہلے صحابیت کا تاج پہننے والے صحابی، دعوت ذی میں ابو طالب کا لنگر کھا کر اسلام قبول کیا۔ جب آپ بیان کرتے ہیں نا کہ پہلے صحابہ کی بات کرو، پہلے صحابہ کی، کہ سب تو پہلے تو صحابہ حضرت ابو طالب کے گھر میں ہوئے ہیں نا، دعوت ذی میں 3 دن لنگر کھانے والے صحابی ہوئے ہیں نا۔ پھر پتہ لگا کہ جس کے گھر میں توحید اور رسالت کا لنگر پکے، یا اللہ تو کائنات کو روزی دیتا ہے، تو چرند پرند کو کھلانے والا ہے، تو مخلوقات کو پالنے والا ہے، تو نے امریکہ کی عوام کو دیا، تم نے کینیڈا کی عوام کو اللہ کر دیا، تم نے پوری دنیا میں اپنی خدائی ہونے کا دعویٰ کر رکھا ہے، پتھر میں جہاں ہوا نہیں جاتی وہاں پہ چھپے ہوئے کیڑوں کو بھی رزق تو دیتا ہے۔ یا اللہ کیا ہو گیا تھا؟ کعبہ تیرا تھا، بیت المقدس بھی تھا، تو پھر کیوں کر کے سیدنا ابو طالب کے گھر کو چنا ہے؟ اور پھر قرآن بولا، کوئی بولے نہ بولے، صاحب قرآن بولا الم یجد کا یتیمن فآوا، اور لوگوں پرورش کرے سیدنا ابو طالب علیہ السلام، اور رب نے فرمایا ہم نے آپ کو پناہ دی۔ حضرت سیدنا ابو طالب علیہ السلام کی ولایت کا اقرار نہ کرنے والا دراصل ولایت علی کا انکار کرنے والا ہے، مصطفیٰ کی امامت میں ولایت کا انکار کرنے والا ہے۔ 12 امام جو سیدنا ابو طالب علیہ السلام کا حکم ہے، حیدر ہو کے حسنین کے سجاد خدا، باقر ہو کے جعفر ہو کے موسیٰ کے رضا ہو، جواد تقی ہو کے نقی مست دعا ہو، سرکار حسن عسکری انجم مقوا ہو، جوادی آخر کے حجابوں میں چھپا ہو، ہر جز اسی پیکر غالب سے ملی ہو، ہر فرد کا شجرہ ابو طالب سے ملا ہو۔ زمانے کیا اس کو کہہ لیں کہ بدبختی کہہ لیں، یا کہہ لیں کہ بدقسمتی کہہ لیں، کہ زمانے نے جتنے آؤٹ سٹینڈنگ الیٹ قسم کی جو تھے، ٹاپ لسٹ لوگ، وہ جو پروردگار نے جن کو علیین کہا ہے، جس کو ان کنت من العالیین، رب نے فرمایا تھا شیطان کو تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کیا تو علیین میں سے ہے؟ زمانے کی بدقسمتی دیکھے، انہوں نے سارا دین ان سے لے لیا کہ جو محمد مصطفیٰ کے زمانے میں تھے ہی نہیں، اور جو خون رسول ہیں، جو خاندان پیغمبر ہیں، جن کی نسل اور جن کا گھرانہ باپ سے کم ماں سے زیادہ چلا ہے۔ لوگوں اگر باپ کی بات کریں تو جناب حیدر کرار کے 18 پتر تھے، مگر قرآن نے صرف 2 کو اولاد رسول کہا ہے۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ میں جو بیٹے بن کے گئے وہ حسن اور حسین بن کے گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔
تو لوگوں، ولی کی ولایت کا ادراک اسے کیسے ہو سکتا ہے جو مصطفیٰ کے گھرانے کی بات نہ کر سکے؟ تو نے زمانے کے گلیوں میں، کوچوں میں، محلوں میں پھرنے والی ہر مخلوق کا ذکر مصطفیٰ سے جوڑ کر کیا۔ تو نے نالین مصطفیٰ کی بات کی، اعلیٰ بات ہے۔ تم نے تاریخ کو جو ہے وہ غوطہ لگا کر پڑھا اور تو نے دیکھا کہ تاریخ میں مصطفیٰ کے گھر میں جن بکریوں کا دودھ آتا تھا، برکہ، اطلال، اطراف، غیثہ، کمرہ، یمن، یہ 6 بکریاں تھی جن کا دودھ مصطفیٰ کے گھر میں آتا تھا۔ بولو سبحان اللہ، اب ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ 6 بکریاں، ایک بکرا جو حضور کے زمانے میں تھا، حضور کے گھر میں جن بکریوں کا دودھ آتا تھا، تاریخ نے ان کے نام نہیں بھلائے۔ یافور کا نام آج بھی لیا جاتا ہے، دلدل کو آج بھی پکارا جاتا ہے، براق کا ذکر آج بھی کیا جاتا ہے۔ ارے نالین کو ماتھوں پہ سجانے والوں، نالین جزو رسول ضرور ہے، لیکن اس کا تعلق دنیاوی اشیاء کے ساتھ زیادہ ہے۔ مصطفیٰ کے بدن کے ساتھ فاطمہ الزہرا کا جزو زیادہ ہے، علی کی بات زیادہ اعلیٰ ہے، حسن کا ذکر زیادہ اعلیٰ ہے، حسین کی بات زیادہ اعلیٰ ہے۔ جب اولاد رسول کو چھوڑو گے تو مصطفیٰ کے قریب نہیں ہو سکتے۔ ہر ولی سر پہ تاج پہنے بیٹھا ہے، اور پوچھ لو، قادریوں سے پوچھو، چشتیوں سے پوچھو، سہروردیوں سے پوچھو، جتنے سلاسل ہیں ہر سلسلے کے شیخ کا پتہ کرتے چلو۔ جب گلیوں سے، محلوں سے، یہاں سے، وہاں سے، ادھر سے، ادھر سے ہوتے ہوئے نکرے پہ جا کے لگو گے، آخری شیخ کا پتہ نہیں ہوگا، تو وہ شیخ بے بانگ دور چیخ کے کہے گا مجھے ولایت ملی ہے علی سے۔ اسی لیے ملتان کا شاعر تھا، اس نے بڑی پیاری عکاسی کی، وہ کہتا ہے نبی تھے علی کو ولی کہنے والے، نبی تھے علی کو ولی کہنے والے، ولی بن گئے یا علی کہنے والے۔ صاحبان جی نے کہا دنیا والوں نے اہل بیت کو چھوڑ دیا، اور مولوی کا دامن اتنا مضبوطی سے پکڑا، کبھی مولوی نے ان کو بریلوی بنایا، کبھی اس نے دیوبندی بنایا، کبھی اس نے ان کو اہل حدیث بنایا، کبھی اس نے ان کو اہل تشیع بنایا۔ اور حسین کربلا میں آیا، تاج رحمت پہن کے آئے، انا مدینۃ العلم والی بابوہا کا تاج پہن کے آئے، الحق مال علی والی الحق کا تاج پہن کے آئے، القرآن مال علی والی القرآن کا تاج پہن کے آئے، من کنت مولا بہالا علی مولا کا تاج پہن۔ بھائی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بند کر آئے، لیکن پتر کے پاس گھر میں دستاریں ساری تھی نا، اور علی کے اولاد کے پاس گھر میں یہ دستاریں موجود تھی، بدل بدل کے کبھی حسین رحمت کے تاج کو پہن لیتے، کبھی حقانیت کا تاج پہن لیتے۔ یہ سارے تاج انہوں نے سجا کر ایک امامت میں پہن لیے، اور مکے اور مدینے کے اطراف و اکناف میں جتنی کفر کی گندگی تھی، جتنی غلاظت تھی، اس کو کعبے میں بے نقاب نہیں کیا۔ اگر کعبے میں بے نقاب کرتے تو وہاں خون ریزی ہوتی، لوگ ڈر کے مارے نہ عمرہ کرتے نہ حج کے لیے جاتے۔ واہ امام تیری قوم و فراست، واہ امام تیرا ادراک، واہ امام تیری جرت، واہ تیرا وقار۔ 5,555 کلومیٹر کا سفر طے کرنے والے سادات کرام، سلام ہے ان کربلا والے سیدوں پر کہ جن سیدوں نے اپنی امامت کا ڈنکا منوایا۔ کل تک جن کے بندے مارے جاتے ہیں، دنیا کہتے ہیں بندے مار چھڑے نے، پارٹی جت گئی ہے۔ حسین وہ تھا کہ قتل حسین نسل میں مر گئے یزید ہے، اسلام زندہ ہو گیا اس کربلا کے بعد۔ حسین کربلا میں آیا،
تاج امامت پہن کر آئے، اتنا سخی ہوئے، اور کوالوں پہ نوٹ پھینکنے والوں سے پوچھو وہ کہو جے نوٹ سٹیں گا، دتیاں ضرور ہوتی ہیں مگر 10 کی ہوتی ہے، بولو سبحان اللہ۔ پھینکو میں کروڑوں کی دتی علی اصغر جیسی اسلام میں، پتہ لگے بڑا امیر ہے، پھینک علی اکبر جیسی دتی اسلام میں، کیسی دتیوں والی ہیں حسین ابن علی میں، کیسے جوان والے ہیں اسلام پر۔ تنہا اسلام جب کوفے کی گلیوں میں، ادھر کربلا محلہ میں جب فضا آلودہ ہو چکی تھی، تو پھر کیا ماحول بن گیا تھا؟ ماحول یہ بنا تھا کہ ہر بندہ یہ چاہ رہا تھا کہ باغی تلاش کرے۔ حسین کو باغی کہا گیا، حسین کو زمانہ گزر چکا تھا، امام حسن کو شہید کر دیا گیا تھا، ان کے لاشیں پہ تیر چلائے گئے تھے، ان کو تدفین کے لیے جنت البقیع میں بھیج دیا گیا تھا۔ اما زہرا کی شہادت ہو چکی تھی، مولا علی کا مسکن مدینہ تھا، مگر ان کو وہاں سے وہ مدینہ چھوڑنا پڑا۔ لوگوں دین بڑا مشکل ہے، دین وہ نہیں ہے جسے آپ آج کل دیکھ رہے ہیں، کارپیٹیں بچھی ہوتی ہیں اور مولوی صاحب کی تنخواہیں بھی مل رہی ہوتی ہیں، مساجد میں اے سی اور ٹھنڈی ہوائیں بھی چل رہی ہوتی ہیں، لائٹنگ بھی ہوئی ہوتی ہے، ایک سننے والے بابا والے بھی سامنے بیٹھے ہوتے ہیں۔ آنا یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر قل ہو اللہ احد کلمہ بلند کر، آ کے بتا، مکے کا کافر مدینے کا کافر اطراف اکناف میں اکٹھا کر کے علی ابن علی خون رسول مدینے کی اور مکے کے اطراف و اکناف میں بلکہ پوری دنیا کی منافقت کو اکٹھا کیا اور کربلا میں آ کر ذلیل کر دیا۔ واہ یزید تیری بڑک، شکریہ، تھینک یو ویری مچ یزید، تیری ایک بڑک نے بڑے بڑے چہرے بے نقاب کیے ہیں۔ تو نے یہ کہا تھا ساروں کو قتل کر کے، آج ہم نے بدر والوں کا بدلہ لے لیا، آج ہم نے کس کا بدلہ لے لیا؟ بدر والوں۔ اور بدر میں، احد میں، خندق میں، ہر مارکے کے اندر ایک جو تنہا تلوار ذوالفقار بن کر اللہ کی طرف سے آئی، وہ حیدر کرار بن کر کفار کی گردنوں کو کاٹتی چلی گئی۔ تو لوگوں عداوت کرنی ہے نا تو پھر کون کیا ہو گیا؟ ایکٹنگاں نہ کرو نا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر دل میں منافقت بھی حضور کے والدین کے لیے، حضور کے چچا سیدنا ابو طالب علیہ السلام کے لیے بھی دل میں کالخ، عداوت، کینہ، بغض، عناد۔ علی کے باپ کا معیار چیک کرنے کے لیے پہلے یہ دیکھو کہ پتر کل ایمان ہے، جن کا پتر کل ایمان ہو، اور زمانہ چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے لوگوں، ایک بچہ جو حافظ قرآن ہوتا ہے 7 پشتہ بخشوائے گا، وہ جڑا قرآن حفظ کرے وہ 7 پشتہ بخشوائے، کہ جڑا خود ناطق قرآن ہو۔ تو یہ کینہ، یہ بغض، یہ عناد، یہ نفرتیں، یہ عداوتیں گھرانہ علی سے چھوڑ دو۔ سید کی یہ شان ہے، پیران پیر دستگیر، محبوب سبحانی، شہباز لامکانی، الحسنی والحسینی، پیر عبد القادر شاہ جیلانی، وہ شخصیت ہے جن
کا شان اور مرتبہ یہ ہے وہ ان کی اولاد ہیں کہ جن کے جد امجد نے مولا علی نے مانگنے والا سوال ہی آیا کہنے لگا یا علی روٹی کھانی ہے. مولا علی نے کہا کمبر روٹی کدھر ہے؟ تو کمبر نے کہا یا علی وہ تو اونٹ پہ، اونٹ کا سامان باندھا ہوا ہے. اب بات اونٹ کی ہوتی تو مولا علی کہتے جی اس کو جو ہے نا روٹی دے دو. کہا اونٹ کہاں ہے؟ کمبر نے کہہ دیا اونٹ کتار میں ہے. مولا علی نے کہا روٹی کو چھوڑ کتار سواری کے حوالے کر. حضور غوث الورا تاجدار انبیاء ساری کائنات کے مالک و مولا اللہ ہے اور اللہ کے بعد مصطفیٰ ہے اور مصطفیٰ کی یاد سے تعلق رکھنے والا کبھی مانگنے والا نہیں ہو سکتا وہ دینے والا ہو سکتا ہے. حضور کی یاد کسی سے کوئی یہ شرنی شکرانہ اور یہ یارمی لے کر اپنی زندگی کو چلانے والا نہیں ہوتا. سید زادہ وہ ہوتا ہے کہ جن کی چوکھٹ پہ فقیر آئے حضور غوث الورا کی معیت پہ پیران پیر دستگیر محبوب سبحانی شہباز لامکانی الحسنی والحسینی پیر عبدالقادر شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی مسجد میں رات کو چور آ گیا تھا. ہر مسجد کی صفوں میں چھپ گیا تھا. یہ تو زمانے کے کتب بنانے والے ہیں، یہ تو عزتیں بانٹنے والے ہیں، یہ تو زمانے کو بلندی دینے والے ہیں. سید کبھی کسی سے کچھ مانگنے والا نہ ہوگا، سید دینے والا ہوگا. قرآن کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف. یہ بات ابھی سے ہی آتی ہے. اور بھائی کسی دا بندہ کانا نہ ہوئے تو خوف کتوں آئے گا؟ اور کسی دا ڈریا نہ ہوئے تو خوف کتوں آئے گا؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ولی کو تم شوارمے کی لالچ دو، برگر کی لالچ دو، پیزے کی لالچ دو، وہ ولی پیزوں پہ نہیں پڑتے. ولی کی خوراک کیا ہے؟ اللہ کا ولی کیا کرتا ہے؟ نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے. قلب کو چین آتا ہے، گھروں میں چین آتا ہے، دلوں میں چین آتا ہے. خدا کو یاد کرنے سے دلوں کو چین آتا ہے، دلوں کو چین آتا ہے. خدا کو یاد کرنے سے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. غم کیوں کھاوے آٹے لگی ہوئے گا، روٹی کی فکر نہیں ہوگی کیونکہ اس کی غذائی کچھ ہے. اللہ کا ولی خدا کے قرب میں مصطفیٰ کی آپ کی محبت کے جام میں سینچا ہوا ہوتا ہے. اس کی نگاہیں علی سے حسن تک، حسن سے حسین تک، حسین سے اما زہرا کی چوکھٹ تک، اور اما زہرا کی چوکھٹ سے 12 اماموں کا خادم اور نوکر ہوتا ہے. زمانے والوں عداوت اچھی چیز نہیں ہے، بغض اچھی چیز نہیں ہے، لیکن قرآن میں سورت احزاب کے اندر رب کائنات نے فرمایا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، جو ایذا دیتے ہیں ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو. احمد رضا خان بریلوی کے شاگرد
نعیم الدین مراد آبادی نے جو حاشیہ لکھا ہے اس کے اندر لکھا ہے کہ یہ آیا مبارکہ اس کا جو شان نزول ہے وہ مولا علی پر بہتان لگانے کی وجہ سے یہ آیت، اور اس سے پہلے والی آیت والذین یؤذون المؤمنین والذین یؤذون اللہ ورسولہ، آزاد علی پر بہتان لگا کر دیکھو اللہ بھی ناراض ہو گیا، رسول بھی ناراض ہو گیا، اور صرف ناراض نہیں ہوا لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ اور اس کے رسول کی لعنت دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہے۔ قرآن نے کہا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا كانوا یتقون، وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے رہے۔ پرہیزگاری یہ نہیں ہے چٹے کپڑے، سونیاں دستاراں، تسبیح تے ہودیاں صدراں، نہیں یار، صرف پرہیزگاری یہ نہیں ہے۔ ادھر معاذ پہ جب فلسطین کی سرزمین پہ آگ برس رہی ہے، وہاں کی عورتیں، وہاں کے بچے پریشان حال ہیں، اور تو یہاں برگر اور سجیاں کھانے آنا گیا ہے، آلہ مرکن چیزاں کھا کے تو پرہ موڑ کے دعا بھی نہیں کی انہوں نے نصرت واسطے، اور جو وہاں پہنچے پکڑے ہوئے ہیں، تجھے کیا پتا کہ ان کے ساتھ کیا ہونا ہے۔ اور اگر وہاں نہ جا سکا، خدا قسم گلی گلی میں قتل عام ہے، محلے محلے میں آج خون ریزی ہے، صرف کیا ہے ایک دامن رسول چھوڑ دیا ہے۔ اور وہ تھا کہ انی تارکن فیکم الثقلین، ثقل صاحب وزن چھڑیاں بیٹھے ہیں، اور یہ حضور کس کو کہہ رہے تھے؟ مولانا صاحب کو، مفتی صاحب کو، قاری صاحب کو، حاجی صاحب کو، شیخ الحدیث کو، کس کو کہہ رہے تھے؟ انی تارکن فیکم الثقلین کس کو کہہ رہے تھے؟ جناب یہ اصحاب رسول سے ذکر ہو رہا ہے۔ تیرا مفتی، تیرا قاری، تیرا شیخ الحدیث، تیرے بڑے بڑے علماء جن کے فتاوے لے کے تو دعوے کرتا پھرتا ہے، وہ بھی کبھی کسی صورت بھی کسی صحابی کے برابر ہے، اور وہ اعلیٰ شان والے صحابی سامنے بیٹھے، اور خدا فرما رہا ہے زبان مصطفیٰ کی ہلتی ہے، کون سی زبان؟ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، زبان مصطفیٰ کی ہلتی ہے، رب فرما رہا ہے معلوم تو نہیں بولتا، تیری زبان میں پروردگار بولتا ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا مَا إِن تَمَسَّكْتُمْ بِهِ لَن تَضِلُّوا بَعْدِي أَبَدًا، صحابہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ بھائی ترقی آزم ہے، ایک میری کتاب قرآن اور دوسری میری اہل بیت، مَا إِن تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا، اگر تم ان سے جڑے رہو گے، ان سے مماثلت رکھو گے، ان سے مضبوط تعلق رہے گا، لَن تَضِلُّوا بَعْدِي أَبَدًا، پھر تمہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ آپ نے مولوی صاحب سے تعلق مضبوط کرو، آپ نے بڑے بڑے شیخ الحدیثوں سے تعلق بنایا، بڑے بڑے پیرانہ بڑھا لے نہیں بنیا، امام جعفر صادق نہ نہیں بنے، امام موسیٰ کاظم سے نہیں بنا، امام تقی اور نقی سے نہیں بنا۔ بات کرو ان 12 اماموں کی تو پیٹ میں کلنجر مروڑ لوگ کہتے تھے شیعہ ہو گیا، لوگ کہتے شیعہ ہو گیا۔ تو بھائی وہ جو 1400 سال بعد آج دعویٰ کرتے ہیں اپنے دین کا، جس سے انہوں نے دین لیا ہے وہ تو نبی کے زمانے میں ہی نہیں تھے۔ تو جو اولاد رسول ہے ان کا ذکر کرو تو پریشانی، ان کی بات کرو تو تکلیف۔ تو لوگوں قرآن کہتا ہے الذین آمنوا کانوا یتقون، وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے رہے۔ کس بات سے پرہیزگاری کرتے؟ ان کا دامن نہ چھوٹنے، نہ قرآن چھوٹے نہ اہل بیت چھوٹے۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا
انہیں خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں کس چیز کی؟ روٹی کھلی ونڈوئے، کبھی حسین کے نام کا لنگر بانٹ، کبھی حسن کے نام کا بانٹ، کبھی خاتون جنت کے نام کا بانٹ، اور تو نے بچے کے نام پہ برتھ ڈے کے لنگر بانٹے ہیں، تو نے 14 اگست پہ کیک کاٹا ہے، تو نے میرج اینیورسری کے اوپر کیک کاٹا ہے، حسن کا ذکر کرتے ہوئے موت پڑتی ہے، حسین کی بات کرتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے۔ جنہوں نے اسلام کو عزت بخشی اور خون اسلام کے اندر جو بلڈ اس وقت اسلام کی رگوں میں چل رہا ہے، یہ نماز کا حسن، چاشنی، مٹھاس اور نماز میں خشوع اور خضوع، قرآن کی تلاوت، قاری کی زبانوں میں یہ جو تجوید کی قرات کا انداز ہے، یا مولوی صاحب کے بیان میں جو لذت ہے، صاحب یہ ساری لذت حسین کے خون سے آئی ہے، علی اکبر کے خون سے آئی ہے، علی اصغر کے خون سے آئی ہے، جناب حضرت عباس کے خون سے آئی ہے۔ فرقوں کو چھوڑ تو تجھے کچھ ملے، ان فرقوں سے نکل کر تجھے کچھ نظر آئے، اور لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا کی عزت پانے والے ٹکڑیاں نکی کرنا یار۔ میں کہتا ہوں میرا رزق تنگ ہو جائے، میری جداد سکڑ جائے، میرا زور لوگوں سے ٹوٹ جائے، ایک دامن حسین مجھ سے نہ چھوٹے، ایک قرآن کا ساتھ مجھ سے نہ چھوٹے، ایک مصطفیٰ کا ذکر مجھ سے نہ چھوٹے، ایک اللہ کی توحید کا اعلان مجھ سے نہ چھوٹے، یہی عزت ہے صاحب۔ ان کے لیے قرآن کہتا ہے لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ۔ اور پھر فرمایا کوئی محنت کرنے آ جائے نا کانا without one eyes، ایک آنکھ تو بغیر اگر کوئی کانا آ جائے اور جو اس کو ریموو کرنا چاہے تو قرآن نے کہا لا تبدیل لکلمات اللہ، بولو سبحان اللہ۔ یہ قرآن کی آیات تبدیل نہیں کر سکتا۔ کانا زیادہ سے زیادہ اپنے کٹروں کو سیدھا ڈیلیٹ کروا سکتا ہے، امت رسول سے ڈیلیٹ کروا سکتا ہے۔ تو جن کے قلب میں قرآن اترے وہ کیسے صرف صفوں میں قرآن کو چھوڑیں گے؟ مصطفیٰ کا قرآن صرف جلدوں میں نہیں، تفاسیر کے اندر نہیں، قرآن تو ایسے ہے ہر سینے میں مجسم ہے، ہر سینے کے اندر جیسے لوہے پہ لکھا ہوتا ہے ایسے حافظ کے دل میں لکھا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔ اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ غوث پاک کے ماننے والوں، پیران پیر دستگیر کے ماننے والوں، اپنے گھروں میں اہل بیت کی رونق لگاؤ، کوشش کیا کرو۔ اگر آپ کہتے ہیں قرض مند ہے، آپ پہ قرضہ چڑھاؤ، تنگ دست، کسی جادو ٹونے میں، کسی پریشانی میں اپنی روٹی کی عادت بنا، ایک پلیٹ ترکاری، ایک روٹی اللہ کے مہمان کو کھلاؤ، بولو سبحان اللہ۔ کس کو کھلانی ہے؟ اللہ کے مہمان۔ اب ایسی قدر کرنا جیسے تو اپنی بیٹی کے رشتہ دار جب آتے ہیں، بچے کو کہہ رہا ہوتا ہے ڈیو بھی آنی یا ککڑی بھی ہنانی اور پہنوں کا گلا سڑا سکتا۔ اسی طرح بہن کے لیے بھی تو پھر ویسی قدر اللہ کے مہمان کے لیے بھی کام، پلکوں پہ بٹھاؤ۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں ایک بندہ مانگنے گھر آ گیا روٹی، امام نے بٹھا کر روٹی کھلائی، جاتے ہوئے جیب سے کچھ اشرفیاں نکالی، اس کے ہاتھ پہ دھری اور جاتے ہوئے کہنے لگے شکریہ فقیر تیرا آنا اور لنگر کھانا۔ وہ مسکرا کر وہ کرنسی، وہ اشرفیاں واپس دینے لگا اور کہتا ہے حضرت اشرفیاں بھی نہ دے دے، روٹی بھی نہ دے دے، آپ میرا شکریہ کیوں ادا کرتے ہیں؟ تو امام نے فرمایا دو وجہ سے۔ پہلی وجہ یہ ہے
جو صدقہ تجھے میں نے یہاں دیا یہ روز قیامت مجھے جنت میں واپس ملے. اور دوسرا یہ کہ اگر تو نہ آتا تو میں تجھے کہاں تلاش کرتا, تیرے نام کا رزق میرے گھر میں آیا. اللہ کے نام کی قدر کرو. غوث پاک کے ماننے والوں, سال میں ایک دن تو 11ویں شریف کا نہیں ہوتا, ہر مہینے 11ویں شریف مناتے ہو. اگر 11ویں پہ ہی اللہ کے مہمانوں کی قدر شروع کر, اللہ کے مہمانوں کی قدر. اور پھر حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی ایماندار اس وقت تک نہیں ہو سکتا صاحب جب تک کہ میں اس کو اپنے باپ, اپنے بیٹے اور تمام لوگوں سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں. بولو سبحان اللہ, اور سے بولو سبحان اللہ. اب پترا نے سنیائی نہ تکی, اس کی تعلیم کی طرف نہ دیکھی, مصطفیٰ کی ہل کی زبان دے, آقا کریم کا فرمان دے. جب وہ تجھے سمجھ آ جائے تو دل میں بٹھا لے, اور اولاد رسول کے بغیر تیری عزت ہی کوئی نہیں. بڑے بڑے اداروں میں ایک چپڑاسی کی عزت ہوتی ہے, اس ادارے کا سپر اتنا عزت والا ہوتا ہے کہ وہ صاحب سے کہہ کہ بندہ بھرتی کرا سکتا ہے. تو جنت کا پرمٹ جس کے پاس ہوگا, حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے. اور دیکھو لوگوں, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر بن خطاب